लफ्ज़ उर्दू जैसे हमने पहले बताया था कि आज धनक नशीर से तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, अपना भी किसी और का भी, तो नहीं थी. حضرین میں پھر آداب. آج کی اس نشست کے لیے میں نے سوچا تھا کہ نواب سیریز کی ایک اور قسط پیش کروں. نواب سیریز کی تو اس کے میں موضوع تلاش کر رہا تھا ذہنی طور پہ کہ کیا بہتر ہوگا. تو یکایک ذہن میں ایک شعر گونجا جو کبھی میں نے دور طفلی میں سنا تھا. بچپن کا زمانہ تھا، ذہنی شعور بیدار بھی نہیں ہوا تھا ان دنوں، جبکہ مجھے یہ شعر برادر معظم پروفیسر رشید صدیقی صاحب مرحوم تھے سنا. شعر کچھ یوں تھا، بہت شوق شعر ہے، تقریباً داغ دہلوی کی راہ پہ. شعر کچھ ہو، ممکن آپ لوگوں نے حضرت سن رکھا ہوگا اس کو. کہتے ہیں ذرا شوخی تو ان کی دیکھی. بہت پیارا شعر ہے. ذرا شوخی تو ان کی دیکھیے لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں. ذرا شوخی ان کی تو دیکھیے لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں، میرے پاس آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا. خیر روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے ادھر جاتا ہے پروانہ. اس کی انداز کا شعر. تو پھر یہ ذہن میں ابھرا، میں نے کیوں نہ اسی پہ ذرا کچھ تفتیش کی جائے. جب اسی ڈھونڈیا پڑی، ڈھونڈا گیا اس کو تو کس کا ہے یہ، تو معلوم ہوا یہ اس کی مصنفہ ہیں نواب سلطان جہاں بیگم، جو بھوپال کی آخری حکمران، جنہوں نے 25 سال حکمرانی کی. بھوپال کی تاریخ بڑی دلچسپ رہی ہے. سن 1707 سے لے کر 1949 بھوپال مسلمانوں کے دور حکومت پر رہا، زیر حکومت. آخری جو دور تھا اس میں 3 حکمران جو ہوئے وہ خاتون نواب ہوئی. نواب سکندر مرزا، نواب شاہ جہاں مرزا، نواب سلطان جہاں. یہ سلطان جہاں مرزا کے دور میں جو انہوں نے 1901 سے 1926 تک انہوں نے حکمرانی کی اور ادب کی بے انتہا خدمت کی. خصوصاً ان کا موضوع رہا ہے نسوانیت، عورتوں پہ جو دباؤ، معاشری دباؤ، سماجی دباؤ، ان سے جو توقعات کی جاتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بیجا بھی ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی اپنی شاعری میں. زیادہ تر انہوں نے نثر نگاری کی. 40 کتابوں کی وہ مصنفہ و مؤلفہ، اور 2 دیوان ہیں ان کے، ایک دیوان سلطان اور ایک ہے پیمانہ غزل. انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ انہوں نے تمام کی تصنیفات خود ان کی اپنی اشاعت گھر تھا، اپنے اشاعت گھر میں وہ اشاعت کی جاتی تھی اور وہ مفت تقسیم ہوتی تھی. لہذا وہ نہ ڈیجیٹل فارم میں موجود ہیں اور نہ اس کی کوئی کاپی موجود ہے. ہو سکتا ہے بھوپال کی کسی لائبریری میں موجود ہوں، لیکن عام انسان کے دسترس میں مہیا نہیں. لہذا کچھ میں نے جمع کرنے کی کوشش کی، ان کی شاعری، ان کے مقالے. اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ میرے ذہن سے گزرا. وہ انہوں نے دور اپنے 1903 میں، اکتوبر 1903 میں وہ حج کے لیے روانہ ہوئے. تو اس کا بیان انہوں نے لکھا ہے، حج کا بیان لکھا ہے. اس میں لکھا کہ جب وہ وہاں گئی انہوں نے مسجد کی توسیع کے لیے مالی امداد کی پیشکش کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس تھے، جب اس کی
کھدائی ہوئی تو ایک نیچے پانی کا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی اتنا خوشبودار تھا اور اس قدر فرحت بخش تھا کہ کھدائی رک گئی. سارا مدینہ امڈ آیا پانی کو لے جانے کے لیے. کچھ لوگوں نے اس پانی کو ہدیتاً سلطان ترکی کو بھی بھیجا. یہاں تک کہ کام رکا رہا کافی دنوں. آخر میں منتظمین نے فیصلہ کیا کہ اس منبع کو بند کر دیا جائے. تو عرش گلاب سے تیار کیا ہوا سیمنٹ کا مسالہ کو لگا کر اس کو بند کر دیا. یہ بہت دلچسپ واقعہ تھا. اس کے تصنیفات میں سے میں نے نکالا. جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے میں آپ کچھ نمونے پیش کرنا چاہوں گا. ہاں ان کی وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی فاؤنڈر بھی ہیں. یعنی یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے 10 سال تک وہ علی گڑھ یونیورسٹی کی چانسلر رہے. یہ ان کے کریڈٹ جاتا ہے ماشاء اللہ. تو کچھ اشعار میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا نمونے کے طور پہ. 2 طرح کی شاعری ہے ان کی. ستم کی ہم نے ایک تعریف صرف یہ سنی ہے کہ محبوب کے انداز کو ستم شمار کیا گیا ہے اردو شاعری. محبوب کی گفتگو اس کا انداز بالا انداز جو انہوں نے ستم کی ایک نئی تعریف کی. کہتے ہیں لبوں پہ حرف شکایت نہیں مگر سچ ہے. لبوں پہ حرف شکایت نہیں مگر سچ ہے. ستم وہی جو کیا جائے ضبط نسواں پہ. یہ نئی تعریف انہوں نے پیش کی ہے. ستم وہی جو کیا جائے ضبط نسواں پہ. کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ نسائی شعور کو کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہ نہ پردہ ہے نہ پردہ نہ حیا کا بھرم رہ گیا. نہ پردہ نہ حیا کا بھرم رہ گیا. جو خود آئینہ تھے وہ آئینہ شکن ہو گئے. جو خود آئینہ تھے وہ آئینہ پردے کے اوپر ریفلیکشن ہے. جو خود آئینہ تھے وہ آئینہ شکن ہو گئے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ عشق جیت کے ہارا جہاں کے دل میں رہا. جہاں ان کا تخلص یہ عشق جیت کے ہارا جہاں کے دل میں رہا. محبتوں کا صلہ بھی عجیب ہوتا ہے. ہار کی بھی جیت ہو. کبھی کبھی تو ہنسی میں بھی رو دیا دل نے. کبھی کبھی تو ہنسی میں بھی رو دیا دل نے. عجیب رنگ ہے اہل جنوں کے جینے کے. اور ایک جگہ کہتے دیکھیے ایک شاعری میں ان کے ذاتی مشاہدات اور جذبات کی چھاپ جو ہے وہ بالکل نمایاں دکھائی دیتی ہے. اس خصوصاً عورت کی بے بسی, سماجی بندشوں اور اس کی مجبوریاں جس کے تھرو وہ گزرتی ہے خصوصاً اس دور میں 1901 اور ارلیئر 20th سینچری. وہ جو مجبوریاں تھیں اس کو لیے کس طرح پیش کیا انہوں نے. کہتے ہیں کیا عجب رسم ہے دنیا کی جہاں عورت ہو وہ پردہ ہو. کیا عجب رسم ہے دنیا کی جہاں عورت ہو پردہ ہو. دل بھی روئے لب بھی چپ ہوں حال ہو شکستہ اور لب بستہ ہوں. تمام مجبوریاں جو ہے. اچھا ایک زبردست کمزوری میں نے محسوس کی ان کی شاعری میں. وہ یہ کہ وہ ایک تو انہوں نے کبھی کسی سے اصلاح نہیں کی. حالانکہ ان کے دور میں بے خود بدایونی, شبلی نعمانی, مولانا اثر لکھنوی, یہ بڑے بڑے لوگ ان کے دربار میں آیا کرتے تھے لیکن کسی سے اصلاح نہیں لی. تمام حکمران جو رہی ہیں سکندر مرزا, شاہجہاں مرزا, سلطان مرزا, ان تمام نوابوں نے کسی سے اصلاح نہیں لی. وجہ اس کی صرف یہ تھی
کہ یہ شاعر شان نہیں حکمرانوں کے، حکمرانوں کے شاعر شان نہیں کہ کسی سے اصلاح لیں، اس لیے انہوں نے اصلاح لی. لہٰذا میں نے کیا محسوس کی ان کی شاعری میں کہ وزن کی کمی ہے. باہر جو خیال رکھنا چاہیے وہ خیال کی کمی ہے. اکثر دو چار نمونے پیش کرتا پھر میں بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بسا لیا تھا تصور میں ایک دنیا کو، بسا لیا تھا تصور میں ایک دنیا کو، مگر وہ شخص حقیقت میں یاد نہ آیا. ٹوٹ گیا نا، وزن ٹوٹ گیا، مگر حقیقت میں وہ شخص یاد نہ آیا. دل نے کہا چپ رہو، آنکھوں نے کہا کچھ بول. وزن پہ غور کیجیے گا. دل نے کہا چپ رہو، آنکھوں نے کہا کچھ بول. یہ کیسے خاموشی ہے، یہ کیسا سوز دل ہے. وزن نہیں ہے. کسی کے بات میں تھا پہلے دل کا مفہوم، اب اس کی بات سے کوئی پیار نہ آیا. یہ کمی پائی گئی ان کے اشعار. لہذا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اصلاح نہیں لی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے اصلاح نہیں لی، اور اس کو شاعر شان نہیں سمجھا انہوں نے، حالانکہ ان کو بڑی بڑی ادبی شخصیتوں کی سرپرستی حاصل تھی. داغ زندہ تھے اس زمانے. ان کا انتقال 1904 میں ہوا، جبکہ یہ 1858 کی پیدائش ہیں. 42-47 ایئرس چاہتے تو داغ دہلوی سے اصلاح لے سکتے جیسا ان کا حکمرانی کا دور تھا. لیکن یہ کمزوری رہ گئی ان کے میں. اور ایک چیز اور میں نے محسوس کی کہ موضوع کی بہت کمی ہے ان کی شاعری کے اندر. ممکن ہے سادگی کی وجہ سے یہ تخلیق کی پرواز جو محدود ہے ان کی. ویسے محبت، فراق اور جذباتی وابستگی، تقدیر، شکوہ کے زمانے اور سی خودداری میں ان تمام موضوع کو انہوں نے اس پہ ضرور بات کی ہے، لیکن عام فلسفیانہ موضوع انہوں نے کیا خیال نہیں. یہ بھی کم یہ بہت اچھی کون سی شاعر تھی جن کے پاس وطن نہیں ہے؟ اچھا، اس میں ایک میرے ابھی پاکستان گیا تو بہت پرانا میرا رسالہ رکھا ہوا تھا، وہاں پہ میں لے کر آ گیا کہ قومی ڈائجسٹ کا طنز و مزاح نمبر تھا جو کہ مئی 1990 میں مہینے نہیں لکھا، لیکن اپنا اندازہ ہے کہ مئی 1990 میں تھا. میں نے آج کھول کے دیکھا، میں نے پتہ نہیں شاید 35 سال کے بعد پہلی بار میں نے کھول کے دیکھا کہ دیکھوں تو اس میں ہے کیا. تو اس میں مجھے ایس ایم ظفر صاحب کا ایک مضمون مجھے نظر آ گیا. ایس ایم ظفر صاحب بڑا مشہور نام ہے ہمارے پاکستان کے اندر، ہم ابھی حیات ہیں ایس ایم ظفر شاید. تو وہ لکھتے ہیں، ہر لطیفے میں ایک سچائی مخفی ہوتی ہے، جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے. ان دنوں روس میں، اس بار 1990 کے روس رشیا کی بات ہو رہی ہے، سوویت یونین یعنی، ان دنوں روس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. کمیونسٹ پارٹی کی آخری اور حتمی حاکمیت رد کر دی گئی ہے اور گورباچوف کو ملک یعنی عوام کا صدر چن لیا گیا ہے. ملک میں گلاسنوسٹ یعنی کشادگی اور اظہار رائے رواج پا رہا ہے. حال ہی میں روس کے اندر چند لطائف نے جنم لیا جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا. دراصل لطیفہ یا مذاق ایک نفسیاتی پناہ گاہ ہے. جو قومیں، فرد ہو یا افراد، اپنے مشکل وقت میں اپنے اوپر کوئی مزاح یا لطیفہ چسپا کرتی ہیں، وہ تبدیلی کا دور گزارنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتی ہیں. اور اس کی حالیہ مثال جو ہے ابھی ہمیں پتہ لگی تھی جنگ کے دنوں میں، ابھی جو جھڑپیں ہوئی تھی اس میں پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ میل نظر آتی تھی اور لوگوں نے بڑے لطیفے بنائے تھے نا اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ لوگوں نے اس کو اس طرح بریولی کر رہے تھے. اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تبدیلی کا دور گزارنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتی ہیں. بدلہ سنجی ایک طرف تو افراد کی اجتماعی کوشش اور تبدیلی کی جانب سفر کی غمازی کرتی ہے، دوسری جانب مزاح جس کی بنیاد سچائی پر ہوتی ہے وہ ان حقائق کو ظاہر کرتا ہے جس سے معاشرہ دوچار ہوتا ہے. مثلا ایڈولف ہٹلر کے آخری دور میں جب لوگوں کو اپنے کاروبار میں نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے، ایک ایسا لطیفہ پیدا ہوا جسے اس زمانے کی اکثر محفلوں میں سنایا جاتا تھا. وہ لطیفہ یہ تھا کہ ایک جرمن شہری کو برلن کی ایک عدالت کسی جرم میں سزا سناتے ہوئے یہ حکم دیتی ہے کہ اسے 2 دکانیں الاٹ کر دی جائیں. جب یہ لطیفہ وہاں کی نجی محفلوں اور کلبوں میں سنایا جاتا تو لوگ خوب تالیاں بجاتے اور ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے، کیونکہ معاشی بدحالی اور کساد بازاری کے باعث وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس دور میں ایک دکان چل پڑے تو وہ غنیمت ہے، چاہے جا کے 2 دکانیں چلے. اب آئیے روس سے تازہ آئے ہوئے لطائف ملاحظہ کریں.
اور ان کے پیچھے سچائی اسے تلاش کرتے ہیں. ایک کمیونسٹ روسی عہدیدار کسی مغربی ملک کے دورے پر گیا ہوا تھا. اس سے ایک میزبان نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اشتراکیت کے فلسفے کے مطابق آپ ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ ملکیت میں تصور کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں؟ بالکل، عہدیدار نے جواب دیا. گویا اگر آپ کے پاس 2 مکان ہو تو ایک مکان آپ مجھے دے دیں گے؟ میزبان نے پوچھا. جی ہاں ایسا ہی ہوگا، کمیونسٹ عہدیدار نے جواب دیا. اور اگر آپ کے پاس 2 فریج یا 2 چولہے ہوں تو ان میں سے آپ مجھے دے ڈالیں گے؟ کیوں نہیں، عہدیدار بولا. اور اگر آپ کے پاس 2 قمیصیں ہوں تو ایک قمیص آپ مجھے دے دیں گے؟ جی نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. مگر کیوں، میزبان نے تعجب سے پوچھا. اس لیے کہ میرے پاس یہی 2 قمیصیں تو ہیں. یہ لطیفہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ روس میں کمیونزم یعنی اشتراکیت اپنی اصل صورت میں موجود نہیں، اور اسی قول و فعل کے تضاد کے باعث اب وہاں موجودہ انقلابی تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی تھی. ایک بڑا تعلیمی کمیشن کسی درسگاہ میں فلسفہ اشتراکیت سے متعلق تعلیم کا اثر دیکھنے گیا. کمیشن کے سربراہ نے ایک نوجوان سے چند سوالات کیے. اے نوجوان، تمہارا باپ کون ہے؟ میرا باپ سوویت یونین ہے. نوجوان نے فوراً جواب دیا. بہت خوب، بہت خوب. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کون ہے؟ میری ماں کمیونسٹ پارٹی ہے. نوجوان نے جواباً کہا. یہ بھی خوب کہا، اچھا جواب ہے. ایک آخری سوال اب تم سے، اور وہ ہے کہ تم بتاؤ کہ بڑے ہو کر تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں چاہوں گا کہ تم یتیم ہو جاؤ. گورباچوف نے کمیونسٹ پارٹی کی حاکمیت تو ختم کر دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سوویت یونین کس صورت میں قائم رہتی ہے. اب ایک آخری یعنی تیسرا لطیفہ بھی سن لیجئے. سوال: اگر ریگستانی صحرا میں کمیونزم نافذ ہو جائے تو بتائیے وہاں کیا تبدیلی آئے گی؟ جواب: پہلے 3 سال تک تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، پھر اس کے بعد صحرا میں ریت ناپید ہو جائے گی. سننے میں آیا ہے کہ کمیونسٹ ملکوں میں عام لوگوں کی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے پرمٹ لے کر لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. اقتصادی محاذ پر ناکامی ہی نے اتنی بڑی مملکت کو مجبور کیا ہے کہ انسانوں کو اپنے معاملات کو طے کرنے کی آزادی دے. ظاہر ہے کہ وہاں انقلابی تبدیلی کے تحت اقتصادی آزادی میں اضافہ ہوگا. ہم ان 3 لطیفوں سے نتیجے نکالتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کی نئی پالیسی سے مستقبل قریب میں اور وہاں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. بہرکیف یہ موجودہ صدی کا سب سے بڑا اور اہم واقعہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میخائیل گورباچوف اس دہائی کا سب سے اہم شخص ہے جس نے اتنے بڑے نظام کو تبدیل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور ہم سب کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تشکیلی نو میں کامیاب ہو. اس کے ساتھ میں کالم ختم کر دیتا چاہتا تھا، لیکن مگر لطائف کے ذریعے سچائی اور حقائق دریافت معلوم کرتے ہوئے خیال آیا کہ رد عمل کے طور پر غلطیوں کی جو سزا قدرت نے جن ملکوں کو سنائی، اگر اسے بھی پیش نظر رکھا جائے تو اس کالم کی افادیت 2 چند ہو جائے گی. مثلا برطانیہ کو یہ سزا ملی کہ وہاں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس ملک میں سورج نمودار نہ ہو. چین کی یہ سزا منظور ہوئی کہ وہاں انقلاب پر انقلاب آتے رہیں گے. امریکہ کے لیے جنسی بیماریوں کا ایک طوفان مقرر کر دیا گیا. جب پاکستان کی بات آئی تو حکم ہوا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس کے شہریوں نے خود غرضی اور مفاد پرستی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. اس لیے پاکستان کو سخت سزا دی جائے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ پاکستان جن حالات سے دوچار ہے وہ جوں کے تو رہیں گے. حالات کی تبدیل نہ کر سکنا بھی یقیناً ایک شدید عذاب ہے. بلا شبہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل کر کا. یہ السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ جو وقت طے کیا گیا اسی کے اندر رہوں میں، اور 2-3 چھوٹی چھوٹی تحریریں جو اسی 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر لوں گا. میں پہلی ایک چھوٹی سی تحریر ہے، اس کا عنوان ہے کاروباری الجھن. یہ کراچی کے جو تجارتی حالات ہیں اس کی روشنی میں ہے. میری صدارت میں مارکیٹ کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا. مارکیٹ میں سخت مندہ اور اس کا توڑ ہمارا ایجنڈا تھا. رعایتی سیل لگا لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. انعامی اسکیم متعارف کروا دی، بے سود رہی. والدین کے ساتھ آنے والے بچوں میں تحائف کی تقسیم شروع کروا کے دیکھ لیا، ناکامی مقدر بنی. غرض ہر طریقہ آزما لیا، مگر مندہ تھا کہ یہ ختم نہیں ہو رہا تھا.
मीटिंग को बेनतीजा होते देखकर मैंने चाय मंगवा ली कि शायद ताज़ा दम होकर कुछ समझ में आ जाए। अनपढ़ गुलखान, यानी बाहर वाला जो चाय सप्लाई करता है, अनपढ़ गुलखान चाय बांटते हुए बोला, हम एक बात बोले हाजी साहब? हाँ भाई, अब यही कसर रह गई कि तुम भी बोल दो। गुलखान, मैंने बेजारी से कहा, हाजी साहब, आप लोग मार्केट 11 बजे खोलता है, वो जवाल का वक्त है। जब कारोबार जवाल के वक्त शुरू होगा तो उरूज कैसे मिलेगा? एक और ऐसी छोटी सी तहरीर, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के आलमी मुकाबले का फाइनल चल रहा था। मुकाबला सख्त था। रूसी वेट लिफ्टर ने 150 किलो वजन उठाया तो अमेरिकी ने 160 किलो उठा लिया। जर्मन ने 250 किलो उठाया, मगर यूनानी वेट लिफ्टर, वो बेचारा तो 160 किलो भी नहीं उठा सका। चीनी वेट लिफ्टर धान 500 होने के बावजूद 200 किलो उठा गया, और अजरबैजान वाला वो तो 170 किलो भी नहीं उठा सका। बिलाखिर मुकाबला एक पाकिस्तानी बच्चे ने जीतकर सबको हैरान कर दिया। बड़े फर्क से मुकाबला जीता, 350 किलो वजन उठा लिया। आखिर क्यों ना जीतता? रोजाना अपने स्कूल का बस्ता जो उठाया था। असल हिसाब। आज राजा बहुत भिन्नाया हुआ था। उसने अकाउंटेंट से पूछा, 5 और 5 कितने होते हैं? बकबक बोला 20। 10 ना कहता, 55 ही कह देता, तब भी कुछ बात होती, मगर इसको तो बिल्कुल हिसाब नहीं आता। मैंने कहा, एक बार उससे पूछकर तो देख लो कि उसने ये जवाब क्यों दिया। अकाउंटेंट से पूछा तो बोला, होते तो 10 ही हैं, लेकिन इस पर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कैपिटल टैक्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, सरचार्ज और भत्ता पर्ची वगैरह क्या मैं अपनी जेब से दूंगा? एक और जरा से मुख्तलिफ रंग में ये, लेकिन मुख्तलिफ जाविये से। इसका उन्वान है तैयारी। ये मैंने लिखा था उस वक्त कराची में, आज से 7-8 साल पहले बड़ी सख्त हीट स्ट्रोक आई थी, काफी लोग मर गए थे उसके रोशनी में। तो उसके अगले साल फिर एक हीट स्ट्रोक आई थी, कम थी लेकिन कराची में इस साल फिर सख्त गर्मी का अंदेशा है। हुकूमत फिर सो रही है, कोई एहतियाती इकदाम नजर नहीं आ रहा है। फिर वही बेचारगी, फिर वही बेगोरो कफन नाशें, फिर वही कब्रों की कमी। लेकिन नहीं, इस साल इतना बड़ा अलमिया नहीं होगा। हुकूमत सो रही है तो क्या हुआ, अवाम तो जाग रहे हैं, फलाही इदारे तो जाग रहे हैं। उन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने हिस्से का काम अभी से शुरू कर दिया है। एक इदारे ने तो अभी से 300 इज्तिमाई कब्रें खोल ली। ये मैं आखिरी सुना रहा हूं। इसका उन्वान है नाकाबिले फहम। करेले 10 किलो, मिर्ची 1 किलो, नमक आधा किलो, चीनी 2 किलो, गोश्त 50 किलो, आटा 10 किलो, हींग 1.5 किलो, लहसुन 7 किलो, प्याज आधा किलो, दूध 5 किलो, दाल चना 2 किलो, दाल मूंग 3 किलो और मेथी दाना 2 किलो। घर में शादी की तकरीब के लिए 1 डिश का इरादा था और बावर्ची खाना पकाने का सामान उसी 1 डिश के लिए लिखवा रहा था। उसकी फेहरिस्त को अधूरा छोड़कर मैंने पूछा, ये कैसा पकवान है जिसमें चीनी, करेला, दाल, आटा, लहसुन, दूध, गोश्त और मिर्चों के अलावा हींग भी डाल रहे हो? उसने कहा, खाना मैं पका रहा हूं, आपको क्या एतराज है? एतराज क्यों ना करूं? तमाम अज्जा डालकर 1 डिश तो नहीं, कोई मलगूबा ही बनेगा।
وہ بولا اگر آپ 5 مختلف نظام تعلیم یعنی اردو میڈیم، انگلش میڈیم کے علاوہ میٹرک، کیمبرج اور درس نظامی کے ذریعے ایک قوم بنانے پر تلے بیٹھے ہیں تو میرے اجزاء کیوں ناقابل فہم ہے. بہت شکریہ. یہ میری پرانی کتاب ہے ادھر ہی جو رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اس سے آج تک پڑھا سنا. غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائیں. آج دوست زیادہ ہیں، پتہ نہیں آواز میری آ رہی ہے. جب تواتر سے مجھے اس کا خیال آتا ہے، جب تواتر سے مجھے اس کا خیال آتا ہے، چشم نمناک میں گریا کا سوال آتا ہے، چشم نمناک میں گریا کا سوال آتا ہے. میرے چہرے کے تب و تاب پہ کیوں جاتے ہو، میرے چہرے کے تب و تاب پہ کیوں جاتے ہو، دیکھو جانے پہ تیرے دل میں ملال آتا ہے، دیکھو جانے پہ تیرے دل میں ملال آتا ہے. سوختہ جاں ہوں مجھے اور جلانے کو نہ جا، سوختہ جاں ہوں مجھے اور جلانے کو نہ جا، جب تپیدہ ہوں رگیں ان میں ابال آتا ہے، جب تپیدہ ہوں رگیں ان میں ابال آتا ہے. تو نے ترکیب سے کندن تو بنا ڈالا ہے، تو نے ترکیب سے کندن تو بنا ڈالا ہے، تو ہی گویا تھا کہ اس طور کمال آتا ہے، تو ہی گویا تھا کہ اس طور کمال آتا ہے. تو نے ترکیب سے کندن تو بنا ڈالا ہے، تو ہی گویا تھا کہ اس طور کمال آتا ہے. اور مقطع ہے، تجھ کو توجہ طلب ہے، تجھ کو تسخیر نہ کر لوں میں اسی فکر میں ہوں، تجھ کو تسخیر نہ کر لوں میں اسی فکر میں ہوں، ہو جو تکمیل محبت تو زوال آتا ہے، زوال آتا ہے. جب تواتر سے مجھے اس کا خیال آتا ہے، چشم نمناک میں گریا کا سوال آتا ہے. ایک چھوٹی بیت کی اور غزل سماعت فرمائیں. کچھ طبیعت گماں میں رہتی ہے، کچھ طبیعت گماں میں رہتی ہے، ایک حیرت زباں میں رہتی ہے، ایک حیرت زباں میں رہتی ہے. دیکھتا ہوں ادھر ادھر ہر جا، دیکھتا ہوں ادھر ادھر ہر جا، تو مگر دل مقام میں رہتی ہے، تو مگر دل مقام میں رہتی ہے. مجھ کو میری خبر نہیں پھر بھی، مجھ کو میری خبر نہیں پھر بھی، تو میرے جسم و جاں میں رہتی ہے، تو میرے جسم و جاں میں رہتی ہے. گل کی خوشبو میں گل کی نکھت میں، گل کی خوشبو میں گل کی نکھت میں، ہر جگہ ہر جہاں میں رہتی ہے، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جہاں میں رہتی ہے. تجھ سے رشتہ ہے سانس کا رشتہ، مقطع ہے. تجھ سے رشتہ ہے سانس کا رشتہ، تو تو رقص رواں میں رہتی ہے، تو تو رقص رواں میں رہتی ہے. کہ کچھ طبیعت گماں میں رہتی ہے، ایک حیرت زباں میں رہتی ہے. حاضرین محفل کو آداب. وعلیکم آداب ہوتا آداب کا جواب ہی آداب یہاں پہ بہت سارے لوگ چونکہ ادب سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، تو آپ لوگوں کو بھی غالباً میری طرح شاید شوق رہا ہو کہ بچپن میں ہی سی ڈیز، کیسٹس، وائنلز، گانوں کے شاعر کا نام ضرور دیکھتے تھے. تو میرے بچپن میں ہم عمروں میں مجھے نہیں یاد کہ کسی اور کو اتنا شوق ہو جتنا مجھے تھا، کہ چاہے وہ کوئی بھی البم ہو، غزل کی ہو، پاپ ہو، راک ہو، مجھے یہ ضرور پتہ کرنا ہوتا تھا کہ بھئی شاعر کون ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ اس میں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی.
تو اس زمانے میں ہماری قسمت کی 90s کا بالی ووڈ کا دور چل رہا تھا. تو مجھے اس بات پہ فخر تو نہیں ہے, لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیا ادا کیا جلوے تیرے پارو, دل کے ٹکڑے ہو گئے ہزاروں. یہ کس نے لکھا؟ شیام راج صاحب نے لکھا. اسی طرح اور بڑے بڑے نمونے ہیں بالی ووڈ کے کہ اپنے دیوانے کا کر دے برا حال, لڑکی کمال اکھیوں سے گولی مار. یہ سمیر صاحب کا ہے. سمیر صاحب حالانکہ کچھ اچھی شاعری بھی کر گئے ہیں, لیکن ان کے اس طرح کے بھی ہیں. اور آخر میں یہ مشہور زمانہ جو آج بھی سب کو یاد ہے, واٹ از موبائل نمبر, کروں کیا ڈائل نمبر. تو اس میں بھی کور ڈھونڈ کے کہ بھائی کس نے لکھا ہے, موسیقار کون ہے, ان سب چیزوں کا شوق زمانے سے تھا. تو موضوع کی طرف آتا ہوں. تو اسی کھوج کی وجہ سے مجھے پچھلے دنوں تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے اب تو یہ خیال آیا کہ کچھ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے, خاص طور پہ غزلوں کی, کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایک تو یہ پتہ کرنا کہ کون سی غزل کس نے لکھی ہے وہ تھوڑا مشکل ہے. کم سے کم بالی ووڈ کے گانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ویکیپیڈیا پہ کافی مکمل انٹری موجود ہے جس میں ساؤنڈ ٹریک اور لیریسس ان سب کا نام ہوتا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ کچھ ایسا ڈیٹا کمپائل کرنا چاہیے جس سے ہم غزلیں جو گائی گئیں, کس نے گائی, اور اس کے شاعر کا نام, اور یہ اگر ڈاکیومنٹ کیا جائے تو یہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک تو یہ کہ کافی یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, اس کو کوئی ایک جگہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ چیز یہ ہے کہ جب ڈاکیومنٹ ہو جائے گی تو اس سلسلے میں نے کام شروع کیا, تو میں اسی سے آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ اپنی ابتدائی سٹیجز میں ہے. میرا کام بھی ڈیٹا کا ہے, میں ڈیٹا انالیٹکس میری فیلڈ ہے. تو ابھی تک ہم نے جو ہے اچھا ارادہ تو کر لیا, اب یہ ملے کہاں سے. تو اس میں بھی میری کوشش تھی کہ سب سے پہلے تو بات وائنل سے شروع کی جائے. اب وائنل کے اسکینز آج کل مشکل سے ملتے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی جو اس کی کہنا چاہیے مثبت بات یہ تھی کہ وائنل سب سے زیادہ ریلائبل ہیں شاعر کے بارے میں, خاص طور پہ کیونکہ کم سے کم 1780s اور ارلی 90s تک اس بات پہ زور دیا جاتا تھا کہ شاعر کا نام لکھا جائے. ڈیجیٹل دور کے آتے آتے وہ بات بالکل ختم ہو گئی, اب وہ بالکل بھی آپ کو دستیاب نہیں. تو یہ غزلیں, گیت اور قوالیاں اس تک میں نے محدود رکھا, کیونکہ اگر یہ بات فلموں تک لے جائیں پھر وہ بات بہت زیادہ پھیل جاتی ہے, اور میرا ذاتی طور پہ فلموں میں اتنا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. تو بہرحال یہ جو کام شروع ہوا اس میں سب سے زیادہ جو مدد ہوئی وہ ڈسکاگ نام کی ایک ویب سائٹ ہے, شاید آپ لوگ اس سے واقف ہو. انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے کہ ایون پاکستان سے تقریباً 11,000 اسکینز انٹریز ان کے پاس موجود ہیں, جس میں اکثر وائنلز کے تو پورے اسکینز موجود ہیں, فرنٹ اینڈ بیک دونوں ملا کے. اس میں بھی ڈیٹا کا یہ پرابلم ہے کہ آپ اگر ایک کوئی غزل ڈالیں تو غزل شاید آپ کو مل جائے, لیکن اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ شاعر کا نام لکھا ہو. تو آپ کو وہ اسکین پڑھ کے وہ ساری انٹریز مینولی ٹائپ کرنی پڑتی. تو اس میں دونوں طرح کے کام تھے. ایک تو یہ کہ آپ اسکینز پہلے جمع کریں, جس میں وائنل اسکین سب سے پہلے, اس کے بعد کیسٹ اگر مل جائے یا اگر CD مل جائے. لیکن کیسٹ اور CD دونوں جو ہے تھوڑے کم ریلائبل ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پاکستان میں خاص طور پہ جس طرح کی پروڈکشن کمپنیز کیسٹ پروڈیوس کرتی تھی, ہیرا نمبر 1 اور اس طرح کی ایگل اسٹیریو, یہ لوگ زیادہ چھان پٹک کے بغیر نام لکھ دیتے. تو مختصراً یہ کہ ڈسکاگس کھنگال کے, ای بے بڑا کارآمد ثابت ہوا اس سلسلے میں, اور ذاتی کلیکشن کچھ سب ملا کے, اور کچھ کام میں نے کیا, لیکن زیادہ کام ہمارے پاکستان میں ایک دوست ہیں جو ہمارے پہچان رسالے میں بھی ہماری مدد کرتے تھے, عقیل بھائی. عقیل قریشی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. انہوں نے کافی ساری اسکینز جو میں نے دی ان کو ڈاکیومنٹ کیا. تو بہرحال اب تک ہم 5,500 غزلیں, گیت اور قوالیاں ڈاکیومنٹ کر چکے ہیں. تقریباً 600 لکھنے والے ہیں اس میں منفرد الگ الگ, اور 550 گانے والے ہیں. اور کام ابھی جاری ہے, لیکن امید ہے آہستہ آہستہ, یہ تو ابھی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. اس میں آلریڈی کچھ جگہوں پہ جو میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ میں اس میں سے جو ڈپلیکیشنز ہیں وہ نکالوں, لیکن ایونچولی اس ڈیٹا کو جب کلین کیا جائے گا تو ایونچولی آپ کو ہر غزل کا مستند لکھنے والا اور کتنے لوگوں نے وہ گائی ہے, یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, وہاں تک ہم پہنچیں. اور اس دوران بس ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں کہ مجھے ہرگز آئیڈیا نہیں تھا کہ 60, 70 اور 80 کی دہائی میں قوالی پاکستان میں کس قدر پاپولر تھی, کہ میں نے آج ہی فلٹر کر کے دیکھا تو تقریباً 60 مختلف قوالوں کے وائنلز جو ہیں وہ وہ موجود ہیں.
اور لگتا تھا سب سے پاپولر صنف یہی ہے. پاپ میوزک آنے سے پہلے صرف سب سے زیادہ مشہور قوالی ہے, اور قوالی میں لوگوں نے بہت سارے مضمون باندھے ہیں. اس میں انڈیا پاکستان دونوں کے ہیں, لیکن ایسے ایسے نام ہیں جو پہلے خیر میری سماج سے بھی نہیں گزرے تھے. لیکن بہرحال یہ کام ابھی چل رہا ہے. امید ہے اس کی بیسس میں آپ لوگوں کو بعد میں بھی آگاہ کرتا رہوں گا. پروجیکٹ کا نام کیا ہے آپ کا؟ پروجیکٹ کا نام ابھی نام نہیں رکھا, ابھی یہ بس چل رہا ہے, ابھی دور ہے منزل, لیکن کم سے کم ایک اتنی ڈاکومنٹیشن. سب سے مشہور قوال آپ نے کون سا دیکھا ہے اس زمانے کے؟ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرتے وہ؟ جیسے نصرت جو ہے وہ 90 میں بھی گا رہے تھے, ہر جگہ گا رہے تھے, لیکن انڈیا کے بعد ریکگنیشن ملی. تو اس زمانے کے جو قوال تھے وہ کون؟ اس میں اسماعیل آزاد قوال ایک مشہور نام ہے کافی زمانے کا. ایک شنکر شمبھو ہیں, یہ بہت مشہور تھے. ان سب کی جو والیومز جتنی زیادہ آئی ہیں اس حساب سے. اور حبیب پینٹر قوالی, یہ سب وہ ہیں جن کی اچھے خاصے والیومز میری نظر سے گزرے. تو بہرحال میں نے کہا تعارف کرا تھا, پہلی بار آئے ہیں. السلام علیکم. بیٹھ جائیں. شکریہ. میرا نام عبد الودود ہے. 2.5 مہینے پہلے شکاگو سے ادھر موو ہوا جاب کی تلاش میں. اسٹوڈنٹ ہوں میں, یہاں حیدرآباد سے تعلق ہے اور پیدائش جدہ کی ہے. والد صاحب وہاں پہ جاب کرتے تھے سعودی بن لادن گروپ میں. تو جب سے چھوٹا تھا مشاعروں میں لے جاتے تھے, تو وہاں سے عادت ہو گئی. اور والد صاحب کے جو باس تھے وہ سعودی بن لادن گروپ میں لیگل ایڈوائزر تھے, جو کہ علامہ اقبال کے پوترے تھے. جی, تو اس حساب سے شاعری کا بہت چلن تھا گھر میں, وہاں سے شوق پڑ گیا. تو بس تھوڑے شعر آپ کے سامنے سناؤں گا جو میرے لکھے ہوئے نہیں ہوئے, کسی اور کے ہے, مگر آپ ہمت افزائی کرے تو شاید میں بھی لکھ پاؤں گا آپ. عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں, عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں, میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں اپنے دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں جی, یہ شاعر کا نام ہے بشیر بدر, بہت مشہور. مشہور شاعر. جی, میں اپنے جیب میں اپنا پتہ نہیں رکھتا, بس سفر میں یہی اہتمام کرتا ہوں. میں ڈر گیا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے, میں ڈر گیا ہوں ان سایہ دار پیڑوں سے, ذرا سی دھوپ بچھا کر خیام کرتا ہوں. ایک اور 2 شعر ملاحظہ فرمائیے. منزل پہ نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے, منزل پہ جو نہ پہنچے اسے راستہ نہیں کہتے, 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا, ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا کہ کس کے شعر نہیں؟ جی, یہ ہے نواز دیوبندی کا. جی, یہ شعر کا آخری نقطہ کہ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا, بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا, اگر بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا, بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا, اگر بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. کیا خوبصورت شعر, بہت پیارا شعر. شکریہ. سفر میں مشکلیں آئے تو جرت اور بڑھتی ہے, کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے. سفر میں مشکلیں آئے تو جرت اور بڑھتی ہے, کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے. اور ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ, رقم بھی ڈوب جاتی ہے اور عداوت اور بڑھتی ہے. ضرورت میں عزیزوں کے اگر کچھ کام آ جاؤ, رقم بھی ڈوب جاتی ہے اور عداوت اور بڑھتی ہے. یہ کس کے شعر تھے؟ یہ بھی نواز دیوبندی کا. اور یہ ان کا لاسٹ لائن ہے یہ شعر کی کہ بکنے پہ آ جاؤ تو کھٹ جاتے ہیں دام اکثر, بکنے پہ آ جاؤ تو کھٹ جاتے ہیں دام اکثر,
ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, बिकने का इरादा हो कीमत और बढ़ती है। सही ऐसे ही है जी। एक और दो शेर। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, ये मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, कीमत नहीं देती। देने को जवाबन मैं दे सकता हूँ गाली, देने को जवाबन मैं दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छा पढ़ने का अंदाज भी बहुत अंदाज। हाँ वेरी ये भी नवाज देवबंदी का ही। कुर्सीदारी आपकी रकम दूंगी आपकी इनके साथ। पसंदीदा होना भी रिश्तेदारी है। जिस शेर में वजन हो वही शेर मैं पकड़ के रख लेता हूँ। बड़ी खुशी हुई बहुत अच्छे एक लास्ट शेर सुना के इजाजत चाहता हूँ। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो ताने तो ना दो इन फकीरों को, इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए। शुरू आप आए नहीं है। मैं एक अपनी गजल सुनाता हूँ, क्योंकि सालिया बहन को क्रेडिट है, उन्होंने याद करा दी, और उसके बाद दो और पसंदीदा गजलें सुना के खत्म करूँगा। और कुछ थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, वो मैं उसी डर से दे रहा हूँ कि अगर मुझे मतलब एक दिन भूल गए तो डॉक्यूमेंट। तो आपने उस दिन पूछा था, कोई है मसला ज़ात में गुम, कोई है मसला ज़ात में गुम, कोई है मकसद हयात में गुम। आलिया बहन सूफीज़्म रिसर्च कर रही हैं, मेरे डॉक्टर अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई है मसला ज़ात में गुम, कोई है मकसद हयात में गुम, हुस्न रक्से तजल्लियात में गुम। तो हालांकि हुस्न आपका अपना नहीं होता, अल्लाह की देन है, मगर वो रक्से तजल्लियात में ही गुम रहता है। मैं क्या खूबसूरत हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी क्या अचीवमेंट्स है। और इश्क है हद मुमकिनात में गुम। पैशन जो है वो हमेशा सॉल्यूशंस निकालता रहता है। इश्क है हद मुमकिनात में गुम, हर कोई अपनी जुस्तजू में मगन, मैं भी हूँ अपनी कायनात में गुम। बहुत अच्छा। वो हिसारे ज़मीं से क्या निकले, वो हिसारे ज़मीं से क्या निकले, जो हुए हैं मदारे ज़ात में गुम। और आ सुनाए तुझे सहीफ़ाए दिल, आ सुनाए तुझे सहीफ़ाए दिल, तू के जो है मुक़त्तियात में गुम। बहुत अच्छे। बस मैंने ऐसे सोचा कि अपनी गज़ल सुना दूँ। अब मैं जवाद शेख की कुछ गज़लें सुनाना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो जवाद शेख आयरलैंड में है शायद, हमारे मौजूदा शायर में। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है अच्छा भूल जाऊं, वाह वाह। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है अच्छा भूल जाऊं, जहां भी जो भी है तेरे अलावा भूल जाऊं। तो क्या ये दूसरा ही इश्क असली इश्क समझूं, दूसरा ही इश्क। तो क्या ये दूसरा ही इश्क असली इश्क समझूं। तो पहला तजुर्बे की जेल में था। तो क्या इतना ही आसान है किसी को भूल जाना, कि बस बातों ही बातों में भुलाता भूल जाऊं। बातों ही बातों में भुलाता। कभी कहता हूँ उसको याद रखना ठीक होगा,
मगर फिर सोचता हूँ फायदा क्या, भूल जाऊं। तो क्या ये दस्तरस एक रोज हासिल होगी मुझको कि हर पल ध्यान में रखूं, कहीं रखूं उसे या भूल जाऊं। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। घर में तो याम होता है। तो क्या ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। जो आज देर से आए उनके लिए है ये नजरअंदाज हो रहे हैं। इतनी जुज़ियात इस सानहे की पूछिए मत, हैं इतनी जुज़ियात इस सानहे की पूछिए मत। मैं क्या क्या याद रखूं और क्या क्या भूल जाऊं। कोई कब तक किसी की बेवफाई याद रखे, बहुत मुमकिन है मैं भी रफ्ता रफ्ता भूल जाऊं। तो क्या ये कह के खुद को मुतमईन कर लोगे जवाब कि वो है भी इसी लायक लिहाजा भूल जाऊं। बहुत अच्छा। और अब ये एक और उसकी गजल है जो मेरी पसंदीदा है, आपने भी शायद सुना। इसमें कुछ शेर तो वाकई। तो क्या ये आखिरी ख्वाहिश है, नहीं दूसरी, आई एम सॉरी। तो क्या एक हमारे लिए ही मोहब्बत नया तजुर्बा है, तो क्या एक हमारे लिए ही मोहब्बत नया तजुर्बा है, जिसे पूछिए वो कहेगा कि जी हाँ बड़ा तजुर्बा है। समझ में ना आए तो मेरी खामोशी को दिल पे ना लेना, समझ में ना आए तो मेरी खामोशी को दिल पे ना लेना, तो ये अक्ल वालों की दानिश से मावरा तजुर्बा है। कठिन तो बहुत है मगर दिल के रिश्तों को आजाद छोड़ो। कठिन तो बहुत है मगर दिल के रिश्तों को आजाद छोड़ो, तवक्को न बांधो कि ये एक अज़ियत भरा तजुर्बा है। कार्डियोलॉजिस्ट को यही शेर मगर हम मुसिर थे कि हमने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, ये मेरा फेवरेट शेर है। मगर हम मुसिर थे कि हमने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, बड़ों ने कहा भी कि देखो मियाँ तजुर्बा है। अच्छा है वाकई, बहुत अच्छा शेर। मगर हम मुसिर थे कि हमने किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, बड़ों ने कहा भी कि देखो मियाँ तजुर्बा है। बहुत अच्छा है। और ये भी मेरा पसंद का शेर है कि वो अपनी जगह खुशगुमा थी कि दायम है पहली मोहब्बत। अच्छा, वो अपनी जगह खुशगुमा थी कि दायम है पहली मोहब्बत, मैं अपने तय मुतमईन था कि ये दूसरा तजुर्बा है। किसी और के तजुर्बे से कोई फायदा क्या उठाए, मोहब्बत में हर तजुर्बा ही अलग तरह का तजुर्बा है। पहला राउंड जो थे लोग आ गए, इस दिन भी आया हुआ था टेरेस में। जर्मनी में लेकिन वो आगे तुर्की रहे आप क्या पढ़ रही हैं? टूटी फूटी आज मैंने अभी नहीं, आप कुछ भी बोल दें। आज कोशिश की है कुछ गैर अदबी चीज या गैर अदबी कुछ एक उन्वान है जिसका मुकामी जुबानें कैसे बनी। इसमें कुछ मेरे अपने ख्यालात को मैंने डालने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि चूंकि आज धनक प्रोग्राम है, उसमें हम कुछ भी सुना सकते हैं। तो बहरहाल आप ये फैसला कीजिएगा कि ये अदबी है या गैर अदबी। उन्वान है इसमें का मुकामी जुबानें कैसे बनी। हर मुल्क की एक कौमी जुबान होती है जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है, उसे सरकारी जुबान भी कहते हैं। हुकूमती इदारे जुबान को लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुल्क में कई जुबानें और बोली जाती हैं जिन्हें इलाकाई जुबानें कहते हैं।
یہ زبانیں عام طور پہ گھروں میں بولی جاتی ہیں، چاہے وہ گھرانے جاہل ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ملاقات محلے کے کئی اشخاص سے ہوتی ہے جو مختلف ممالک اور مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو بات چیت میں پہل کرتا ہے وہ اپنی زبان کی بجائے مخاطب کی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر شخص ایک سے زیادہ زبان جانتا ہے۔ اسی میل ملاپ کی وجہ سے تعلقات بنتے ہیں اور رشتے ناطے ہو جاتے ہیں۔ اس رشتے کی بنا پر اولادوں میں ایک سے زیادہ زبانوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور ایک خاص علاقے میں نئی زبان جنم لیتی ہے۔ ناچیز اس تھیوری سے بالکل متفق ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ بھی کچھ اور اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے ناچیز نے ایک تجربہ کیا۔ اگر کسی عبارت کے ہر لفظ کے آگے واو کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ عبارت کیسی ہوگی؟ تو ملاحظہ فرمائیے، اب کوئی ایک عبارت ہے، کیا آپ آج مشاعرے میں جائیں گے؟ اب اس میں ہر لفظ میں واو لگا دیا تو یہ اس طرح بن جائے گا، نئی بات یاد سے ہوگی، کیاؤ، آپو، آجو، مشاعریو، میو، جایو، گیو، نہیں ہو یہ واو لگانے سے ہر لفظ مشاعرے میں نہیں جائیں گے، نہیں ہو اچھا اب یہ پڑھیے، کون ہوگا کوئی آواز کسی آگے کیا ہوا پھر؟ اچھا اب عبارت ہے، کیا آپ آج مشاعرے میں جائیں گے؟ تو اس میں واو لگانے سے یہ عبارت ایسے یہ بن گئی، ہاں نہیں یہ پورا ہے، کیا آپ آج مشاعرے میں جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو ساتھ میں کون ہوگا؟ اب اس کو واو لگانے سے جو عبارت بنتی کو سنیے، کیاؤ، آپو، آجو، مشاعریو، میو، جائیو، گیو، اگرو، جائیو، گیو، تویو، ساتھیو، میو، کونو، ہوگاو۔ یہ ابھی آگے بھی دیکھیے، اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے اے نامعقول تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو واو لگنے سے ہو گیا سیکھ لی بہرحال یہ ایک نئی زبان کا اسٹارٹ اپ ہے۔ تو یہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ ایو نامعقولو، تو یو نیو کیو، کیاؤ حرکتوں کیو۔ اچھا اب آئیے ذرا ذہن میں آیا کہ اگر شاعر اپنے شعر میں واو کا اضافہ کر دے تو کیا ہوگا؟ غالب کا شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی مثال یار ہوتا، اگر اور جیتے یہی انتظار ہوتا۔ تو اس کا واو لگنے سے بدل گر جائے گا، یہ ہو نہ ہو تھیو ہماریو قسمتو، یہ ہو وسالو یارو ہوتاؤ، اگرو اورو جیتیو رہتیو ہوتیو انتظارو ہوتاؤ۔ اب چونکہ غالب آخر میں ایک اقبال کا بھی شعر ہے، اس کے بھی واو لگانے سے کیا بن گیا سنیے گا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تھیو تو آباؤ ہو تمہاریو ہو، مگر ہو تم ہو کیا ہو، ہاتھوں پرو ہاتھوں دھرو منتظرو فرداؤ ہو۔
बहुत शुक्रिया। अब शेर साहब ये आपने वाव लगाया है, शेर साहब नहीं, ये सिर्फ मैंने वाव लगाया, हर लफ्ज के आगे। शेर साहब का मकसद क्या, मतलब क्या है? हमें मकसद बता दीजिए। शेर साहब ने जो बताया, ये अपनी जो नई जुबान बना रहे हैं या बताया कि किस तरह अब जुबान ये पता नहीं जुबान बनेगी तो जो पता लगेगा। उसके सामने कहा था अब आपके अपने मजमून में भाव का गजल भी लिख ली पे। मैंने अब एक नया होगा कि अगर वाव निकाल दे तो क्या बनेगा। इनका जो मुशायरा करेंगे हम इस तरह का मुशायरा करेंगे तो हर उर्दू के वर्ड का वाव एक इजाफी लगाएंगे। नहीं, आप तरह मिसरा ही ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना दे। इसमें वाव का इजाफा कर रहा नहीं वाव जरूरी नहीं, वाव लगे और भी लगा तो और भी लगा। मेरी वाह ही लगा देगी तो उसकी आदत। मैंने इत्तेफाक से, मैं जब कल लिखना शुरू किया था तो मैंने भी जवाद शेख का इंतखाब किया था, लेकिन फिर मैंने लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया। तो जब आज दिन में लिखा तो उसको चेंज कर दिया शायर को। लेकिन जवाद शेख की मैंने भी एक नई गजल, ये तजुर्बा वाली भी सुनी थी, लेकिन एक तो तजुर्बा की जो प्रोनाउंसिएशन है, शाहरुख हक्की का इसरार है कि वो नहीं, आप देख लीजिए और चैट जीटीपी से भी पूछ लीजिए, शाहरुख हक्की ने उसमें पूरा मजमून लिखा है, इस एक लफ्ज से पूरा मजमून लिखा है। उन्होंने कहा है तजरिबा, तो वो इसको तो उन्होंने तजरिबा कहा है। तो मैंने इसलिए भी तजुर्बा वाली गजल का इंतखाब नहीं किया। लेकिन उनकी एक और रिबा आता है तो कैसे हलाल हो गया? हलाल नहीं होता, रिबा को तज दिया ना उन्होंने। तजुर्बा हलाल नहीं होता। तजुर्बा तो किसी भी किस्म का हो सकता है। तो उनकी एक और गजल थी जो मैं उसका इंतखाब कर रही थी कि अब हमें देख के लगता तो नहीं है, लेकिन देख हम भी कभी तेरे पसंदीदा हुआ करते थे, और तूने किस मौज में ये हाल किया है अपना, लोग क्या क्या तेरे गर्विदा हुआ करते थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन आज जिस शायर की मैं बात कर रही हूँ वो जवाद शेख नहीं है, तो वो एक और शायर है जिनका यहाँ कम जिक्र होता है, और मुझे लगता है कि वो मुस्तहक हैं, थोड़े अंडररेटेड शायर हैं लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं। उनका नाम है इरफान सत्तार। तो शायद आप लोगों ने उनकी शायरी पढ़ी हो, सुनी हो। तो आई थिंक IBA से उन्होंने पढ़ा था, और 1968 की उनकी पैदाइश है, कनाडा में रहते हैं और किसी कंपनी के VP हैं। बहुत संजीदा मिजाज हैं शख्सियत। तो एक हमारा शायरी का ग्रुप है, उसके ऊपर उन्होंने भी ज्वाइन किया था। अजमल सिराज साहब भी जब हयात थे वो भी थे उसमें, इमरान आमी भी हैं, तो कई उसमें मशहूर लोग हैं। तो इरफान सत्तार भी थे, तो उनके साथ अक्सर गुफ्तगू रहती थी, तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, बहुत टेम्परामेंटल थे। अब जो है नाराज होकर चले गए उस ग्रुप से, क्योंकि कोई शायद मैंने किसी एक बेवजन शेर पे दाद दे दी थी, तो उन्होंने कहा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बेवजन शेर पे दाद देंगे, तो नाराज होकर चले गए। तो एक दफा उनसे पूछा गया था कि आप इस शेर के बारे में क्या कहते हैं कि गालिब ने जो कहा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो उन्होंने ये उनके अल्फाज उन्होंने लिखा था कि जब तमाम अवामिल कार फरमा हो तो शायर को ऐसे ही महसूस होता है कि आते हैं गैब से, जबकि वो उसके अपने तहत शऊर से इजहार में आए हुए होते हैं। तो मैंने उसके जवाब में उनको लिख दिया कि शफीकुर रहमान ने भी एक मजमून लिखा है, इसमें उन्होंने तहत शऊर पर सारी जिम्मेदारी डाली है। तो फिर नाराज हो गए, क्या हर चीज का मजाक बना देती है। तो बहरहाल उनके कुछ मुंतखब शेर हैं, मेरे पास शायद 2 मिनट ही रह गए, तो वो मैं पढ़ती हूँ। मजलिस से गम न कोई बज़ में तरफ क्या करते, मजलिस से गम न कोई बज़ में तरफ क्या करते, घर ही जा सकते थे आवारा शब क्या करते। ज्यादातर लोगों की कहानी है कि जो जॉब से निकलते हैं फिर कहते हैं घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। ये तो अच्छा किया तन्हाई की आदत रखी, तब इसे छोड़ दिया होता तो अब क्या करते। रोशनी रंग महक तायरे खुश लहन सबा, तू जो आता न चमन में तो ये सब क्या करते। तूने दीवानों से मुंह फेर लिया ठीक किया, उनका कुछ ठीक नहीं था कि ये कब क्या करते। यही होना था जो इरफान तेरे साथ हुआ, मुनकरे मीर भला तेरा अदब क्या करते। तो और ये मुनकरे मीर भी है नहीं मुनकरे मीर का जिक्र है, वो इनका अदब कैसे करते हैं। मुनकरे मीर जो इन्होंने मीर को जो है इनकार कर दिया, कैसे करते हैं। यही होना था जो इरफान तेरे साथ हुआ, मुनकरे मीर भला तेरा अदब क्या। जी बिल्कुल, हमने आपको मुनकरे मीर नहीं कह रहे, नहीं कह रहे थी जिन्होंने। हाँ तो और ये इनकी एक और गजल है जिसकी एक थोड़ी लंबी रदीफ है, जिसमें पीरजादा कासिम मशहूर है लंबी रदीफ के लिए, एक चिराग एक दिया बुझा हुआ, और अमजद इस्लाम अमजद के भी कुछ है लंबी रदीफें। तो ये इनकी एक लंबी रदीफ की गजल है, इसके मैं 2-3 शेर सुना देती हूँ।
यूं ही अपने आप में मुब्तला मेरी सारी उम्र गुजर गई। मुझे जिसका डर था वही हुआ, मेरी सारी उम्र गुजर गई। क्या खूबसूरत, जो हम लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। कभी सिलते सिलते उधड़ गया, कभी बनते बनते बिगड़ गया, कोई मुझको शक्ल न दे सका, मेरी सारी उम्र गुजर गई। बड़ी उठान का शख्स था, जब आन बान का शख्स था, वही शख्स मुझ में बिखर गया, मेरी सारी उम्र गुजर गई। मेरा इख्तियार नहीं मैं था, मैं तलाश नाने जवी में था, कोई लम्हा अपना नहीं जिया, मेरी सारी उम्र गुजर गई। जी, तो ये थे जनाब इरफान सत्तार साहब। इनके ये एक और शेर है, मेरी कद नवश्त इबारतें, मेरी कम वफूर इबादतें, कोई काम ठीक न कर सका, मेरी सारी उम्र गुजर गई। इनका जो है वो हम सही से अदा करेंगे क्योंकि इनको मैंने बहुत नाराज किया है। तजुर्बों की बात हो रही है, तो ये जो मेरी गज़ल है, और ये पता नहीं गज़ल है कि नज़्म है, आप सब लोग डिसाइड करें, क्योंकि इसका मुझे ज़रा कॉन्टेक्स्ट बताने का शौक है। तो फिर तो नज़्म होगी ना, नहीं, कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि हम जब कॉलेज में थे तो बज़्म अदब थी, तो उसके जो सदर थे, क्वाइट सीनियर देन अस, ताहिर हनफी साहब, तो वो 7 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और तो अब उनकी नई किताब आ रही थी, तो उनको बहुत दिनों के बाद, मुझे वो रबाब ही कहते हैं, अभी तक उनको वही बज़्म अदब याद है, बहुत साल पहले का। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कैची सा, उनका फ़ोन आया, कैची सा नाम चाहिए अपनी किताब के लिए। तो मैंने कहा मुझे कैची तो नहीं, लेकिन कोई निस्वानी सा आ जाएगा तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, कि वो ताहिरा हनफी तो नहीं है, आप तो ताहिरा हनफी। तो वो खैर बड़े, उसके बाद तो भेजी मैंने कुछ इधर उधर के मौसम फलाना ये वो, तो उसके बाद उनका आया फ़ोन के, हाँ वो अच्छा कर लिया, थोड़ा सा तुम्हारे से ले लिया और ये कर लिया। और उनकी किताब का जो टाइटल का शेर है वो उन्होंने मुझे लिखा, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा अच्छा तो फिर मैं इसके ऊपर तरह वो लिख लूँ, इजाज़त? तो उन्होंने कहा इजाज़त। तो ये मैंने कोशिश की है, मैंने इस किस्म की लिखी नहीं है, तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। उनका जो है पहला मैंने मिसरा अव्वल लेके तरे गज़ल लिखे, जो पहले मैंने नहीं लिखी, तो मैं तैतुलब से पढ़ूंगी, आज रियाज नहीं है क्योंकि बहुत नई गज़ल है। तो फलक पे रक्स कुना बादलों की बात करें, फलक पे रक्स कुना बादलों की बात करें, चलो के आओ नए मौसमों की बात करें। इसका नाम नए मौसम रखा है मैंने। चलो के शामे निगारा में उस चमन में मिलें, चलो के लाला ओ गुल चाहतों की बात करें, चलो के बहरे तलातुम में गम डबो दें आज, चलो के मौज में फिर साहिलों की बात करें, चलो के बहरे तलातुम में गम डबो दें आज, चलो के मौज में फिर साहिलों की बात करें, चलो के चल के निगारे शबे विसाल में आज, चलो के इश्क के उन सिलसिलों की बात करें, चलो के छोड़ दें जिक्रे खिज़ां गुलिस्तां में, चलो के रंगे बहार और गुलों की बात करें, चलो के खारे जफा राह से समेट लें हम, चलो के नाज से फिर मंजिलों की बात करें, चलो के गम की रिदाएं उतार दें जाना, चलो के तर्ब की भीगी रुतों की बात करें, चलो के दिल को संवारें सिंघारे इश्क के साथ, चलो के रंगो महक और जुनू की बात करें, और नुक्ता है चलो के अब न रबाब तल्फियों में जीना है, चलो के बज़्म में मीठे सुरों की बात करें। तो ये नज़्म थी ना? नज़्मों थी, नज़्मों। अस्सलाम वालेकुम। शाह नाम है मेरा, एक दो पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। रेहान साहब के दोस्तों में से हूँ काफी। कुछ खतात मेरे अपने हैं, वो सुनाना चाहता हूँ। मेरा ज़मीर भी जिंदा है, मेरा ज़मीर भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। मेरा ज़मीर भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ।
مجھے ملی ہے فقط ایک شخص کی خوراک. میں اب ضمیر سنبھالوں کہ اپنا تن پالوں. واہ 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 واہ، بہت اچھا خیال ہے. میں اب ضمیر سنبھالوں کہ اپنا تن پالوں. اور قطع عرض ہے کہ چیخ اٹھا ہے زمانہ یارو، چیخ اٹھا ہے زمانہ یارو، پھر بھی وہ شخص نہ مانا یارو. اس کی باتیں بھی ہیں پتھر جیسی، اس کو سمجھانے نہ جانا یارو. اور زندگی ہے عجب طرح کا حصار، زندگی ہے عجب طرح کا حصار، ایک دیوار ہے پسے دیوار، ایک دیوار ہے پسے دیوار، ایک دیوار ہے پسے دیوار، کان دیوار کے بھی ہوتے ہیں، سن کے رہتی ہے چپ مگر دیوار. اور یہ ایک مجاز صاحب کی آزاد سی نظم ہے، وہ سنا کے پھر ختم کرتا ہوں کہ اس نے جب کہا مجھ سے گیت ایک سنا دو نا، اس نے جب کہا مجھ سے گیت ایک سنا دو نا، سرد ہے فضا دل کی آگ تم لگا دو نا. کیا حسین تیور تھے، کیا لطیف لہجہ تھا، آرزو تھی حسرت تھی، حکم تھا تقاضا تھا. گنگنا کے مستی سے ساز لے لیا میں نے، چھیڑ ہی دیا آخر نغمہ وفا میں نے. یاز کا دھواں اٹھا ہر نوائے خستہ سے، اور آہ کی صدا نکلی بربت شکستہ سے. بہت اچھے، بعد میں پڑھ لیں گے، دو رہ گئے صاحب. کافی شعر و شاعری ہو گئی، مزاحیہ کلام بھی ہو گیا. کچھ دنوں سے میں تھوڑا سا پریشان تھا، پھر میں راستے میں سوچا کہ اسی موضوع پہ بات کروں. بہت حساس موضوع ہے اور یقیناً آپ سب اس چیز کو محسوس کریں گے. ہم اس ملک میں آئے ہیں اور میجورٹی جو آئی اس کا مقصد یہ تھا کہ اچھی طرز زندگی گزاریں، بڑی گھر لے لیے، بڑی گاڑیاں لے لی، بچے پڑھ لیے، سب کچھ ہو گیا. لیکن مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو کتنا اس سے واقف ہیں اس چیز سے، کیونکہ میں مختلف گروپس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں. مجھے یہ سوچ کے بھی پریشانی ہوتی ہے اور یہ کہہ کے بھی کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس میں خودکشی کا بہت زیادہ بڑھتا جا رہی ہے. میرے اپنے جاننے والے مختلف گروپ میں پچھلے 2-3 سالوں میں 5-6 ینگ بچوں نے یہ کیا ہے. اور ابھی میں بول نہیں سکتا کسی کے بارے میں، لیکن یہ کہ ابھی میرے کچھ دوست ہیں جو سائیکاٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو یہی ہو رہی تھی کہ جی ان بچوں کی کچھ ورک شاپس ہوں اور کچھ ان کے وہ کیے جائیں. تو میں نے کہا وہ کرنا نہیں کرنا، اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ بچوں کے ماں باپ کے لیے ورک شاپ کیے جائیں. کیونکہ ہم جس ماحول میں پلے تھے، ہمیں یہ کہ ہمیں بچپن میں مار پڑی، ہم روئے اور 2 تھپڑ پڑتے تھے چپ ہو جاؤ، تو یہ ایک ہمارا ماحول تھا. اور یہ بچے اتنے حساس ہیں، اتنا ان میں برداشت نہیں ہے، پیئر پریشر برداشت نہیں کر سکتے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیسے کیسے قصے ہوئے پچھلے. میں راستے میں سوچ رہا تھا کچھ بولوں گا، پھر میں نے کہا یہ لکھوں، پھر میں نے لکھے بغیر جو جذبات ہیں وہی بولوں. اچھا، ہم ابھی یہی اسی بات میں میرا ایک دوست ہے، اس کا فون آیا، اس بات پہ بات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے کا ریحان مجھے یاد ہے تو میں تھوڑے سے پہلے کہا تھا یہ یہاں کے بچے جہاد کرتے ہیں. میں نے کہا یقیناً یہاں کے بچے جہاد کر رہے ہیں کیونکہ 2 کشتی میں سوار ہیں. صبح جاتے ہیں السلام علیکم، بچی اگر حجاب اوڑھی ہے کیا کر رہی ہے، وہاں پہنچ کے ہائے ہلو بیٹا، ماں باپ کچھ کر، مطلب وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے ماں باپ کچھ کریں تو 911 کو فون کر دو. تو جس دور سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو ہم اس کو شاید احساس نہیں کر پا رہے ہیں، یا احساس کرنا نہیں پا رہے ہیں، یا ہم اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہے. ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے اچھے ہیں. اب یقین میرے کیونکہ بچے بڑے ہو گئے اور مجھے کیونکہ بیگم کے تھرو پتہ چلتا رہتا ہے اندر کیا کیا کہانیاں. ایک تو یہاں کے بچوں کا مسئلہ یہ کچھ بتاتے نہیں، بہت کم بتاتے ہیں، دوستوں کا کسی کا بھی رشتے دار کچھ نہیں بتائیں گے. اور اتنی کہانیاں چل رہی ہیں ہر گھر میں، اور گھر والے بہت ہی مطمئن ہیں
کہ ہمارے بچے تو مسجد بھی جا رہے ہیں, ہمارے بچے تو یہ بھی کر رہے ہیں, حجاب بھی لے رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میرے خیال میں یہ بات ہوگی کوئی 25-28 سال پہلے کی, جب میں ہیوسٹن میں رہتا تھا تو وہاں ایک, وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اظہر صاحب ان کا ایک تو شیخ چلی ہلکراف میں ایک بسنٹ پہ تھا, تو اظہر صاحب ہوتے تھے. تو اظہر صاحب بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. وہاں ایک بدھ کو ایک سب ملا کے بیٹھ جاتے تھے, سمجھیے کہ میٹنگ سے ہوتی تھی, تو اس میں کافی اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, ٹی وی کے کافی لوگ ہوتے تھے, ریڈیو کے. تو اس میں ایک آتی تھی سریہ سلیم, وہ ایس ایم سلیم جو ٹی وی اور فلم کے تھے ان کی بیوی تھی. انہوں نے ان سے میرے پرانے مراسم تھے, تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ریحان تم یقین کرو ہمارے جو مسلمان یا پاکستانی بچے جب اسکول آتے ہیں مائیں خوش ہوتی ہیں کہ سر روڈ پہ جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں, اور جب وہ جا کے وہاں پہ لاکرز میں لڑکیاں جب کپڑے اتار دیتی ہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان کون ہے یا پاکستانی کون ہے اور گوری کون ہے, میکسیکن کون ہے, اور ماں باپ اسی میں خوش ہے کہ میری بچیاں سر سے ڈھانپ کے جائیں. اسی طرح مثلا میں, آپ یقین کریں کہ میں اپنے دوستوں سے میں نے اس پہ بہت بات کی کہ زیادہ تر اس میں کافی ڈاکٹروں کا تعلق ہے. عامر بھائی بیٹھے ہیں, اپنے جاوید بیٹھے تھے, تو ان لوگ بھی اس پہ کچھ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں تقریباً 15-20 سال پہلے میری ساری فیملی کیلیفورنیا میں, تو ایک دفعہ سین فرانسسکو سے ہم ایل اے جا رہے, تو میرے ایک بڑے بھائیوں بڑے فن ہمیشہ رکھتے ہیں, وہ ایک بس لے لی انہوں کے, سب مل کے چلتے ہیں. تو بڑی بہنیں مجھ سے کافی بڑی ہیں, کہنے دیں کہ دیکھو یہ مسئلہ. میں نے کہا دیکھیے بڑی آپا, جب آپ آتے ہیں امریکہ میں تو پیکیج ڈیل کے ساتھ آتے ہیں, گاڑی لے لی, گھر لے لیا, بچے سیٹ ہو گئے. اب وہ اچھے پوائنٹ تھے, اب اس کے ساتھ برے پوائنٹس بھی دیکھیں, برائی بھی آئے گی, اور بچوں کے لیے اس کے لیے ہمیں ہر چیز کو ریوائز کرنا ہے. وہی نہیں کہ جو چیز چلی آ رہی ہے ہم نے یہ کہہ دیا, ہم نے وہ کہہ دیا. ہمارے یہاں اتنی میٹیریلسٹک, ایک تو الحمدللہ سب کے حالات بیچے, اس میں بھی اب یہ مقابلہ ہو گیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کون ہے, اس سے اچھی گاڑی کس کے پاس ہے, اچھا کر. کمال ہے, جس کو دیکھو بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے, اور ڈاکٹر جو بن رہا ہے تو کہتے ہیں جی میرا بیٹا تو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے میڈیکل میں, آپ کا تو مثلا اس قسم کی اتنی باتیں سننے میں آتی ہے. تو آپ سب ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں, مثلا سوچنے والے لوگ ہیں, اس پہ میں کہوں گا کہ کام کریں. اور میں لاسٹ جو میں نے جو چیز ہوئی ہے, میں آپ یقین کریں کہ اللہ میں سب کو بچائے. حالانکہ میرے بچے بڑے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی بچوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہاں کے بچوں کی سوچ ٹوٹلی جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں وہ مختلف ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا. اس کا مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے, آج کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو میں اپنے ایک شعر سناتا ہوں کہ قلم کا تقاضا ہے حرف حرف میں ہو قوس قضا کرنا. قلم کا تقاضا ہے کہ حرف حرف میں ہو قوس قضا کرنا, وگرنہ اشعار سے تم انصاف نہ کر پاؤ گے. اشعار سے تم انصاف نہ کر پاؤ گے. ایک میری چھوٹی سی رومانی سی نظم ہے, آج بیگم ساتھ نہیں ہے, اس کا عنوان ہے خواہش. ان کی یاد میں ہے کہ کوئی لمحہ پیار میں ایسا بھی تو آئے بس پل بھر کو تو میرا ہو جائے. کوئی لمحہ پیار میں ایسا بھی تو آئے بس پل بھر کو تو میرا ہی ہو جائے. نکھرے نکھرے چہرے پہ جب زلف تیری لہرائے, میں دیکھ رہا ہوں تجھ کو تو شرما شرما جائے. نکھرے نکھرے چہرے پہ جب زلف تیری لہرائے, میں دیکھ رہا ہوں تجھ کو تو شرما شرما جائے. مدہوش خوابوں میں پہ تو چپکے سے کھو جائے, من ہی من میں کوئی گیت گنگنائے. مدہوش خوابوں میں تو پھر چپکے سے کھو جائے, من ہی من میں کوئی گیت گنگنائے. اور جب چاند بھی پورا اپنے جوبن پہ آئے, تیرا میرا پیار پھر امر ہو جائے. تیرا میرا پیار. ایک شعر حمایت علی شاعر کی ایک اجازت پڑھوں آج ہے, ایک ان کی یہ اصل میں ان کی رومانی سی ہے جو لاسٹ ٹائم میں پڑھ نہیں سکا تھا, کچھ شعر سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے تیری آنکھیں, حمایت علی شاعر کی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے یا نہیں.
کہ شب سیاہ میں چراغ نظر تیری آنکھیں، شب چراغ میں چراغ نظر تیری آنکھیں، اور راہ حیات میں رقص سفر تیری آنکھیں، راہ حیات میں رقص سفر تیری آنکھیں. اور یہ شعر ہے کہ تو ساتھ ہو کہ نہ ہو زندگی کی راہوں میں، تو ساتھ ہو کہ نہ ہو زندگی کی راہوں میں، رہی ہمیشہ میری ہم سفر تیری آنکھیں، رہی ہمیشہ میری ہم سفر تیری آنکھیں. اور یہ شعر ہے کہ خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، میری نگاہوں میں رہ کر. نہیں یہ شعر کے یہ خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، میری نگاہ نہ کیے رہے ہیں میری آنکھوں میں گھر تیری آنکھیں، خدا کرے کہ میں بس جاؤں تیری آنکھوں میں، کیے رہے میری آنکھوں میں گھر تیری آنکھیں. اور یہ شعر ہے کہ میری نگاہ میں رہ کر جانے کیوں آخر، میری نگاہوں میں رہ کر جانے کیوں آخر، میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں، میری نگاہ سے ہے بے خبر تیری آنکھیں، شب سیاہ میں چراغ نظر تیری آنکھیں، راہ حیات میں رقص سے سفر تیری آنکھیں. بہت شکریہ. ہمیں تعارف کرا دیجیے گا. جی السلام علیکم، میرا نام سید شاہد عالم ہے، میرا تعلق نیو یارک سے ہے، اور نیو یارک میں زیادہ تر جو شاعر تھے ان سے بھی تعلق رہا ہے، اسپیشلی باقر زیدی، عمر رحمان اور رئیس وارسی، نون مین دانش اینڈ آل. تو 81 سے پھر اس کے بعد میں نارتھ کیرولائنا چلا گیا، وہاں پہ بھی شاعروں کے ساتھ کچھ تعلق رہا. پھر اوہایو چلا گیا، پھر اوہایو سے اب 10 سال پہلے یہاں پہ آیا ہوں، اور پہلی مرتبہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اردو گھر میں آنا ہوا. ریحان بھائی جانتے ہیں مجھے تھوڑا بہت، تو میں تیاری سے تو نہیں آیا ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ چاہیں تو میں چھوٹی سی ایک نعت ہے جس میں بہت خوبصورت اشعار ہیں، دو ہیں صرف اس کے اندر، میں وہ ابھی پڑھ سکتا ہوں. اور ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے مجھے کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی. بہت پیارا شعر. اس پہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی. ایک اور شعر یاد آیا، جوانی کا جو عالم تھا تو یہ جب کا شعر ہے یہ کہ برگے ہنا پہ لکھتا پھرا اپنے دل کی بات، برگے ہنا پر برگے ہنا پہ لکھتا پھرا اپنے دل کی بات،
शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। वाह वाह वाह, कहाँ से कोड़ी लेकर आए मुझे। दूरी कोड़ी। बरगे हिन्ना पे लिखता फिरा अपने दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। तो एक छोटी सी नात है, अगर आप इजाजत दें। रहे जाते हैं सब अरमान आए मेरे सीने में, रहे जाते हैं सब अरमान आए मेरे सीने में, न काबे की गली देखी न पहुंचा मैं मदीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, कि जैसे सूराए यासीन है कुरान के सीने में, रहे जाते हैं सब अरमान हाय मेरे सीने में। एक और शेर है। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, इलाही एक चींटा लगे हम सब के सीने में, रहे जाते हैं सब अरमान हाय मेरे सीने में। सॉरी जी, मैं पहले तो माजरत में लेट मैं ज्वाइन किया आपको, पहले बेटे को जरा स्कूल से लेकर आना था, कोई स्पोर्ट्स थी उसमें। तो मेरा नाम फैसल है जी, फैसल रहमान, और कुछ अरसे से मैं यहाँ डेलस में मुकीम हूँ, 7-8 साल से, और उर्दू समझता हूँ, बस यही तारुफ है मेरा। जितना आप जुड़े में उतना तो नहीं, लेकिन ना ही मेरा तलफ़्फ़ुज़ उस तरह का है, ना ही मेरी अदायगी उस तरह की है, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक फराज की सोच रहा था क्या सुनाऊँ, तो फराज एकदम सामने आ गया खुद का खुद। और फराज हर जगह मौजूद हैं, जहाँ जिस जज्बे में। अभी मैं पाकिस्तान गया हुआ था, मैंने भी नज़म फैज़ मेले में पढ़ी थी। अभी पाकिस्तान से मैं कुछ पिछले हफ्ते वापस आया हूँ, तो ये जो फीलिंग हमेशा साथ रहती है आपकी, जब आप एक अरसा गुजारने के बाद वापस जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी और स्टेचर से वापस जा रहे हैं और आपको वही चीज़ें वापस मिलेंगी जो छोड़ कर गए थे आप। और ये अलमी ऐसा रहता है कि आपको कुछ भी अपनी जगह पर नहीं मिलता। तो उसी पैराए में ये नज़्म है फराज साहब की। इतनी मुद्दत दिले आवारा कहाँ था कि तुझे, अपने ही घर के दरो बाम भुला बैठे हैं, याद यारों ने तो कब हरफे मोहब्बत रखा, गैर भी ताना व दुश्मनाम भुला बैठे हैं। तू समझता था कि दरबदरी का ये मौसम दूर देशों की इनायत था, सो अब खत्म हुआ। तूने जाना था कि आशुफ्ता सरी का आलम दश्ते गुर्बत की वदीयत था, सो अब खत्म हुआ। अब जो तू शहरे निगारा में कदम रखेगा, हर तरफ खिलते चले जाएंगे चेहरों के गुलाब। बहुत अच्छा। यार अहबाब तेरे नाम के टकराएंगे जाम,
غیر اغیار چکائیں گے رقابت کا حساب. جب بھی گائے گی کوئی غیرت ناہید غزل سب کو آئے گا نظر شعلہ آواز میں تو. یہ اس کی خواہش ہے. جب بھی ساقی نے صراحی کو دیا اذن خرام بزم کی بزم پکارے گی کہ آغاز میں تو. مائیں رکھیں گی تیرے نام پہ اولاد کا نام اور بیٹے تیری تحریر کی قسمیں لیں گے. بے نوا ہونٹوں پہ ہوں گے تیرے ممنوع رجز اور ٹوٹے ہوئے دل تجھ کو سلامی دیں گے. اب سلیبوں پہ کھچیں گے نہ کشیدہ قامت نہ کسی شہر میں بارود کا بادل ہوگا نہ کسی ہاتھ میں راتوں کو ہنا سسکے گی نہ کسی آنکھ سے رشتہ ہوا کاجل ہوگا. لوگ بچوں کی طرح پیار کے تحفے لے کر کل کے روٹھے ہوئے یاروں کو منا لائیں گے. لفظ کو بیچنے والے نئے بازاروں میں غیرت حرف کو لاتے ہوئے شرمائیں گے. لیکن ایسا نہیں اے دل ریالٹی اب کیکن کرتی ہے جی. تو کہیں اور نکل آیا ہے. یہاں تو سب رات کو تقدیر سمجھ کر خوش ہیں. تو اب بس خواب شعاؤں کے اٹھا لایا ہے. نہ کسی ہمدم دیری میں ہے دیرینہ ادا نہ کسی چشم شناسا میں وفا ملتی ہے نہ کہیں کوچائے دلبر میں ہجوم عشاق نہ کہیں مجمع مستاں کی صدا ملتی ہے. اس نگر میں تو ہر ایک کرم کے ریشم کی طرح اطلسی ہرس کے دلدل میں دھسا بیٹھا ہے. کوئی قیمت تو لگائے کہ یہاں ہر یوسف سائل چشم خریدار بنا بیٹھا ہے. توق گردن میں نہ پاؤں میں سلاسل پھر بھی سرنگوں دس بس سینہ سر دربار ہے سب. ہوس جاؤ طلبگاری منصب کے اسیر فلک سے تاب قدم بستہ دستار ہیں سب. آخری ماندے جی کہ کتنا بے صرفہ گیا اہل محبت کا لہو. سنگ لالی تو کہاں خاک معطر بھی نہیں. یہ میرا شہر تیرا شہر کہاں ہے کہ یہاں پھول تو پھول کسی ہاتھ میں پتھر بھی نہیں. سب کا بہت شکر گزار ہوں. دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم ہو گیا. کیجولی بات کر لیں گے. کچھ کہہ رہے ہیں دیر ہو گئی ہے. صاحب صدر کچھ کہہ رہے ہیں. تو صاحب صدر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو. وہ کہنا تھا میں نے کہہ دیا. صدر کے پاس کرنے کا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں اب تو واؤ سے کہنا. شکریہ.